اب دوسری تعریف دیتے ہیں، پھر آگے بیان چل رہا ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر ملا علی قاری اس کو فرماتے ہیں احتکارن بہی و استخفافن بحقہ، حضور کی شان میں کمی کرے نام لے کر، حکارت کا خیال کرے خواہ حکارت کرتے ہوئے، خواہ استخفاف شان میں کمی کرتے ہوئے، این احتکار عظیم قدر ہی، یہ حضور السلام کی عظیم قدر و منزلت ہے اس کو حقیر جانے یا اس کو نقص کرے امر میں، اور اس چیز کے اوپر فرماتے ہیں کہ وہ حکم صاحب ہوگا اجمالاً، کہتے اجمالاً ہم نے حکم اس پر گستاخی کا لگا دیا، کما نبینہ تفصیلاً بعد میں بیان کریں گے، اور اس میں اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اب اس میں پھر آگے کرتے ہیں وَكَذَلِكَ، اب دوسری تعریف لاتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ لَعَنَهُ او دعا علیہ، اب فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے بھی گستاخی بنتی ہے، جس نے آقا علیہ السلام پر لعنت بھیجی، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، مگر ائمہ نے لکھا ہے سمجھایا ہے، اور اس لیے دین کی اور فقہ کی اور عقیدہ اور ایمان کی باتیں سمجھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح جو آقا علیہ السلام پر معاذ اللہ لعنت بھیج دے کوئی بدبخت اور کمینہ، اور دعا علیہ حضور کو بد دعا دے دے، کوئی بےہودہ کلمہ بول دے، ایسا ہو حضرت محمد کے ساتھ ایسا ہو جائے، ایسا تیسا بول دے، بکواس کر دے، لعنت بھیج دے اور بد دعا کر دے، ہلاکت کی بات کر دے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، کوئی ایسا بکواس کرے، اور تمنا مدرۃ لہ، یا حضور علیہ السلام کے لیے کوئی بدبختی اور نقصان کی چیز کی تمنا کرے، میں چاہتا ہوں حضور کو ایسا ہو جاتا، کاش خدا نہ خواستہ میری خواہش ایسا ہوتا، معاذ اللہ۔ وَنَاسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ وَالْعَيْبِ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف، آپ کی طرف کی ایسے کسی ایسے کام یا بات کو منسوب کر دے جو حضور کی شایان شان نہ تھا، طریق ذم اور طریق عیب کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس پہ شرط لگائی ہے، اس میں وہ بات نکل گئی، ممکن ہے کوئی چیز ایسی بندہ بیان کر بیٹھے جو آقا علیہ السلام کے زیب شان اور شایان شان نہ تھی، مگر اس نے وہ بات کر دی نالائکی کی وجہ سے، مگر طریق ذم اور طریق عیب سے نہیں کی، وہ عیب لگانا نہیں چاہتا تھا، مذمت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسی بات کر دی جو حضور کے شایان شان نہ تھی، تو وہ خارج ہو گئی گستاخی سے، شرط لگا کر علی طریق الذم والعیب، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف نامناسب ان کے شایان شان جو چیز نہیں وہ منسوب کر دی طریق ذم سے۔ اب ملا علی قاری فرماتے ہیں لعلہ احتراز من الخطا او صحو، یہ طریق ذم اور طریق عیب کی جو شرط لگائی ہے قاضی ایاز نے، فرماتے ہیں یہ اس لیے لگائی ہے اعتراض کرتے ہوئے کہ اگر خطا اور صحو کے طور پہ کوئی ایسی بات کر بیٹھا جو حضور کے لیے شایان شان نہیں تھی، حضور کے ذمن میں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو فرمایا وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے طریق ذم والعیب تاکہ خطا اور صحو نکل جائے، اور یہ ڈائریکٹ گستاخی کے لیے نہیں ہے، یہ سہولت اوپر نہیں دی، تعریف نمبر 1 میں نہیں دی، یاد رکھ لیں، یہ کذالک نچلی بات میں دی کہ کوئی ایسی چیز منسوب کر دی، کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز جو حضور کی شایان شان نہ تھی۔ آگے تفصیلی مثالیں بھی آئیں گی، ایک الگ فصل انہوں نے قائم کی ہے کہ کون سے کلمات گستاخی نہیں ہوتے، وہ فصل بھی آئے گی، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کر اور پڑھ کر، اور سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا دین کا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے۔ تو فرماتے ہیں کہ طریق ذم اور طریق عیب سے حضور کے منصب کے خلاف کوئی چیز منسوب کر دے۔ اب آگے آیا کہ کوئی ایسا کلام جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں قبیح بول دیا، حضور کی شان میں قبیح کلام بول دیا، وہ بھی گستاخی ہو جائے گا، جو آپ کی جہت عزیزہ کی طرف، حضور کی ذات کی طرف، حضور کی طرف، یا کوئی جھوٹا قول بول دیا، منکر ناپسندیدہ بات حضور کا نام لے کر ان کی طرف منسوب کر دی۔ بَعَيَّرَهُ بِشَيْءٍ مِّمَّا جَرَى مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمِحْنَةِ، آقا علیہ السلام نے فقر اختیاری اختیار کیا، کئی دن کھانا نہیں تناول فرماتے تھے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھایا، اس طرح کے واقعہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کو آر دینے کے لیے، آقا کی ذات اقدس میں عیب نکالنے کے لیے کہہ دے کہ بھوکے تھے، ان کو ملتا کچھ نہیں تھا، اگر ملتا تو کھا لیتے،
تو ان کو فقیر مسکین اور بھوکا معاذ اللہ عیب دار طریقے سے حضور کے فقر اختیاری کو فقر اضطراری بنا کے پیش کیا تاکہ شان میں تنقیص ہو، تو فرماتے ہیں یہ گستاخی ہو جائے گی۔ او غمسہ اے آبہ، پھر حضور علیہ السلام کو عیب والا بنایا آقا علیہ السلام کا نام لے کر، ببعض العوارض البشریہ، ایسے عوارض بشریہ کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام کے اندر عیب ڈالنا چاہا، کسی عوارض بشریہ کا ذکر کر کے، تو فرمایا وہذا کلہ اجماع من العلماء، یہ اجماع علماء کی طرف سے صحابہ کرام سے ائمہ فتویٰ تک یہ گستاخی ہے، یہ سب گستاخی کی تعریف میں آتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ قول سن لیا، اس کے بعد انہوں نے پھر اختلاف کی بحث کی ہے کہ وہ میں بعد میں لوں گا انشاءاللہ، کہ جو آقا علیہ السلام کو گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے، اور اس میں پھر ردت یعنی ارتداد کی سزا ہے بطور حد کے یا بطور ارتداد کے۔ اس پہ کہا کہ فلاں فلاں ائمہ کا قول یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا مالکیہ اور حنابلہ اور شوافع کا، اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور ثوری اور اہل کوفہ اور اوزاعی کہتے ہیں نہیں، یہ ردہ ہے ارتداد میں، جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس موضوع کو بعد میں لیں گے، وہ اختلاف کی طرف آئے ہیں۔ اب مثالیں لے رہے ہیں کلمات اہانت کی، میں اگلا حصہ بتا رہا ہوں، چونکہ یہ جو موضوع ہے اختلاف کا کہ ارتداد ہے یا نہیں ہے، توبہ قبول ہے یا نہیں ہے، اور عورت کرے یا غیر مسلم کرے تو رد ہے، ارتداد ہے یا نہیں، انہوں نے ان موضوعات کو لے لیا درمیان میں، یہ ہم بعد میں الگ ڈسکس کریں گے۔ میں ابھی تعریف ہی کو لے رہا ہوں، تعریف کے کون سے کلمات ہیں جو اہانت میں بنتے ہیں، ابھی اسی تعریف کو لے رہا ہوں کہ حکم صاحب کن پر لاگو ہوتا ہے۔ گستاخ کا قول، یہ شفا شریف کے اگلے کلمات ہیں صفحہ 768 پر۔ اب انہوں نے مثالیں دی ہیں، یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو مثالیں ائمہ نے دی وہ بھی سارا سب ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد جو اس وقت ہم نے صورتحال بنا رکھی ہے وہ کہاں فال کرتی ہے، کس گستاخی میں آتی ہے۔ صفحہ 768 روا ابن وہب اب مثالیں دے رہے ہیں کہ تعریفیں بیان کرنے کے بعد اب مثالیں، تعریفیں بیان کی، پھر ائمہ کا اختلاف علمی بیان کیا، اختلاف کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر تعریفوں کے بعد مثالیں دی بطور نمونہ کہ کیا کیا کلمات ہیں، اگر اس طرح کے کلمات کہے جائیں تو گستاخی بنتی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے مروی ہے، من قال ان رداء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسخ اراد به عیبہ قتل، یہ پہلی مثال دی ہے۔ اب آپ دیکھتے آئیں گے کوئی ایک مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں براہ راست قائل کے قول کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف نہیں۔ اگر اللہ کی گستاخی ہے تو اللہ کا نام لے کر گستاخی ہونی چاہیے، پھر کلمات پر بحث ہوگی کہ تصریحاً ہیں یا تعریضاً ہیں، سریحاً ہیں یا کنایتاً ہیں، تلویحاً ہیں یا سریحاً ہیں، پھر ان کی تعبیر ہے یا نہیں، آگے بحث آئے گی۔ مگر ایک شرط ہے کہ اگر گستاخی اللہ کی ہے سب اللہ، تو اللہ کا نام لے کر سب ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے سب ہونی چاہیے، گستاخی ہونی چاہیے۔ قرآن کی ہے تو قرآن کا نام لے کر، سنت کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر کلمہ گستاخی کا ہو، ان تمام الفاظ کے ساتھ جو میں نے بیان کر دیے۔ اب مثالیں سن لیے، کہتے ہیں مثال یہ ہے، امام مالک نے فرمایا کوئی شخص حضور علیہ السلام کی چادر اور لباس کو کہے کہ یہ میلا ہے، حضور کا لباس میلا ہوتا تھا، یہ جملہ بولے، اب بڑی سننے والی بات ہے، لباس کو میلا کہے، مگر شرط اس میں یہ ہے اراد بہ عیبہ، یہ قاضی ایاز نے آگے شرط لگائی ہے کہ حضور کی حرمت کا تحفظ بھی کیا ہے، عظمت اور عزت کا تحفظ بھی کیا ہے، اور دین کے احکام کا مذاق بھی نہ اڑنے پائے تو حرمت جان کا تحفظ بھی کیا۔ فرمایا اور یہ میلا کہنے سے مراد اس کی آقا علیہ السلام پر عیب لگانا ہو، قتل، وہ کافر ہو جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا۔ یعنی عبداللہ علی کائی کہتے ہیں اراد بھئی عیبوں کو، اس کا جو ہے نقص بیان کرے، حضور کے ارادہ اس کا نقص بیان کرنے کا اور تان کرنے کا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیوقوف اس میلا کہہ کے تو مراد لینا چاہتا ہے کہ اتنی سادگی رکھتے تھے،
ہر دوسرے روز نہیں دھلواتے تھے، سادگی رکھتے تھے، یہ ایسی فقر اختیاری میں رہتے تھے آقا علیہ السلام، بس اس کا دھیان اس طرح کا نہ ہو تو یہ بےہودہ کلام ہو جائے گا، یہ اس کا پاگل پن ہو جائے گا، نازیبا کلمہ ہوگا، رد کر دیا جائے گا، نازیبا ہوگا۔ مگر ایسے شخص کو گستاخی اور کفر سے نکالنے کے لیے کہا کہ ارادہ ہو اس کا، لباس میلا ہوتا تھا، میلا کچیلا سمجھنا کہ اس میں عیب اور نقص اور تان کا ارادہ ہو، ارادہ بہی، تب وہ گستاخ ہوگا، اسے قتل کرنے کا حکم ہوگا۔ یہی بات ملا علی قاری نے کہی۔ اب ملا علی قاری نے یہاں جو میں نے آپ کو مثال دی وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا تان اور نقص اور عیب نکالنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر گستاخی میں نہیں جائے گا۔ قاضی ایاز کے قول میں وہ کہتے ہیں کیونکہ اس ثابت فی الشمائل، آقا علیہ السلام کے شمائل سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کئی بار آپ کا جو لباس اطہر ہوتا تھا، فرماتے اصابت دسماء بدسومت، اس میں بال مبارک آتے تھے، لگتے تھے، یا پسینہ مبارک اس میں آتا تھا، بے شک پسینے سے خوشبو مبارک آتی تھی۔ اور فرماتے ہیں دسماء کا لفظ آیا ہے جو عربی میں شمائل میں کہتے ہیں وہ وسخ کے لیے یوز ہوتا ہے، میل کے لیے، ظاہراً ضد النظیفہ، نظافت کے خلاف میلے کے لیے یوز ہوتا ہے، تو شمائل کی کتابوں میں آیا ہے مگر گستاخی قرار نہیں دیا، وہ کسی اور ضمن میں بیان کیا کسی کو، مثلا غزوہ میں ہیں، جنگ میں ہیں، مٹی آقا اٹھا رہے ہیں، غزوہ خندق میں اینٹیں پتھر اٹھا رہے ہیں، مٹی جس میں پاک پہ لگ رہی ہے، لباس عطر پہ لگ رہی ہے، یا اس طرح کی صورتحال ہے، بچوں کو اٹھایا ہے، کسی بچے نے کبھی بول کر دیا ہے آپ کا اور دھلوا دیا، اور سفر میں ہے، گرد و غبار پڑ گیا ہے، تو شمائل میں ایسے تذکرے آئے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے قاضی ایاز نے شرط لگائی ہے ارادہ بہی اے بہو اے نقصہ و تانہ، کہ اس کا ارادہ وسخ کہنے کا، میلا ہونے کا ارادہ عیب اور تان کا ہو، تو تب وہ کافر گستاخ ہوگا۔ دوسری مثال دیتے ہیں، اور یہی انہوں نے بیان کی ہے علامہ خفاجی نے بھی یہی مثال بیان کی، ارادہ بہی اے بہو، ان کے لفظ سن لیں نسیم الریاض کے، کہ وسخ کہا، میلا کہا، مگر قاصد تنقیصہ والازراء بہی، یہ علامہ خفاجی بیان کر رہے ہیں شرح شفا، کہ شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ اور نیت یہ تھی کہ حضور کی تنقیص کرے، لباس کو میلا کہہ کر، اور حضور کی شان میں کمی کرے، اس ارادے سے کہا، تب وسخ ان کا لفظ جو ہے وہ گستاخی میں شمار ہوگا۔ اور اگر سیاق کلام اور اس کا پس منظر بتا دے کہ اس کا ارادہ عیب اور نقص کا نہیں تھا تو پھر گستاخی نہیں بنے گی۔ پھر فرماتے ہیں دوسری مثال، وقال بعض علماءنا اجمع العلماء ان من دعا على نبی من الانبیاء بالویل انه یقتل بلا استتابہ۔ پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام پر یا انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو بد دعا دے اور کہے معاذ اللہ وہ ہلاک ہو جائیں، یا ان پر عذاب ہو، یا ایسا ہو یا خدا ان سے ایسا کر دے، نام لے کر حضور علیہ السلام کا یا نبی من الانبیاء بالویل، فویل للمصلین، جیسے قرآن میں ہلاکت کی بات یا عذاب کی بات کر دے، یا کلمہ مکروہ کسی ایک نبی کا نام لے کر دے، تو فرمایا وہ گستاخ ہوگا، فانہ یقتل، اس کی سزا قتل ہوگی۔ اب یہ چیز کوئی اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مثال دیتے ہیں، قاضی ایاز امام